الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو کبھی نجف کا اذن سفر دے۔ الہی جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مل کر صلوات بھیجیے محمد۔ یوں نہیں مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا اللوحام تبلغ کنہ عظمتہ، وتجبر بالعظمت والکبریاء، وتعطف بالعز والبر والجلال، وتمجد بالفخر والبہاء، وتحلل بالمجد والاقلاء، واستخلص بالنور والضیاء۔ خالق لا نظیر له، واحد لا ند له، صمد لا کفو له، الہ لا ثانی معه، وفاطر لا شریک له، ورازق لا معین له، والرب بلا شریک۔ والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على أصحابه شهاب الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ صلوات دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عزا بچھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا کلی عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مومنین بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار مہیا فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص دعا کیجیے گا اللہ رب العزت سیلاب زدگان کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تمام حاضرین، سادات غیر سادات، شیعہ غیر شیعہ، اور جو پردے میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اللہ رب العزت مستجاب فرمائے۔ اللہ رب العزت امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو تھوڑا آگے آ جائیں، یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا، مہربانی کر لیں۔ میں کچھ نہیں آندا تھانوں، آ جاؤ۔ بسم اللہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
تو جو ہے جی میں گفتگو کا آغاز کروں۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 24 میرے پیش نظر ہے۔ مجھے بہت خوبصورت لگی بات شاہ صاحب کی، انہوں نے کہا کہ فضائل جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا پڑھنا ہے وہ قرآن مجید میں سے پڑھنا ہے۔ اور میں تو اکثر اس بات پہ مجالس میں فخر کیا کرتا ہوں، میں فخریہ طور پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ جنہیں مانتے ہیں لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن سے مل جائے، نہیں ملتا۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا اکبر بھی قرآن میں ہے، ان کا اصغر بھی قرآن یعنی ان کا چھوٹا بھی قرآن مجید سے ملے گا، ان کا بڑا بھی قرآن مجید سے ملے گا۔ چونکہ آج مجلس اس کی ہے جو صرف سید الساجدین نہیں، زین العابدین بھی ہے۔ دیکھیے ساجد ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن سید الساجدین ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں جس کی پیشانی پر سجدے کا داغ نظر آئے ہم فخر کرتے ہیں کہ فلاں بڑا پرہیزگار ہے، کیونکہ عبادت ہماری زینت ہے۔ خدا جانے وہ کیسا ہوگا جو عبادت کی زینت ہے۔ اللہ اکبر، خدا جانے جو عبادت کی زینت ہے وہ کتنا بڑا عابد ہے۔ اور پھر دیکھیے میرے والد حافظ قرآن نہیں، انہوں نے دینی علم کو نہیں پڑھا، ان کے گھر میں رہ کر عالم کہلوا لینا یہ آسان ہے، لیکن میں حافظ بھی ہوں، میں نے فاضل بھی کیا ہے۔ اب میرے گھر میں رہ کے عالم کہلوانا اتنا آسان نہیں جتنا میرے لیے تھا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر باپ نے زندگی میں کسی کو ایک بار بھی کھانا نہ کھلایا ہو، بیٹا 2 بندوں کو کھانا کھلا دے بیٹا سخی ہو جائے گا، سخی کہلائے گا۔ باپ نے زندگی میں ایک مجلس نہ پڑھی ہو، بیٹا 2-4 پڑھ لے، بیٹا ذاکر کہلوا لے گا۔ اب سوچئے زین العابدین اس گھر میں رہ کر کہلوانا ہے جس میں محمد بھی ہیں، جس میں علی بھی ہیں، جس میں زہرا بھی ہیں، جس میں حسن بھی ہیں، جس میں حسین بھی ہیں۔ اس گھر میں رہ کر زین العابدین کہلوانا ہے جس گھر میں اللہ سے غلہ یہ کیا جاتا ہے، یا اللہ تیری رات چھوٹی ہے میری 2 رکعت نماز پوری نہیں ہے۔ یہاں غلہ یہ کیا جاتا ہے یا اللہ میری نیند پوری نہیں ہوتی، اور جناب سیدہ فرما رہی یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے 2 رکعت نماز پوری نہیں ہوتی، یا اللہ کبھی رات اتنی طویل کر دے میں زہرا تیری 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اس گھر میں رہ کے زین العابدین بننا نہیں، میں آیت شامل کرتا ہوں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے عبا پہننے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا۔ یعنی اتنی نمازیں پڑھی میرے نبی نے، اتنا قیام کیا میرے نبی نے، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ آپ تو خطیب ہیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک اچھا خطیب بھی نہیں ہوں، لیکن 2-4 باتیں مجھے یاد ہیں، میں بھی بس مومنین کو سنا کے چلا جاتا ہوں۔ قم اللیل الا قلیلا، حبیب قیام کیا کر لیکن تھوڑا۔ آپ مزدور لے کے آتے ہیں اسے کام کروانے کے لیے، جتنا بھی کام کرے، گھر والا پھر کہتا ہے نیت سے کام نہیں کیا، اور کام کر اور کام کر۔ اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ اب خدا جانے اس نے کتنی عبادت کی ہے، جسے اللہ کہتا ہے تھوڑا قیام کیا کر، تھوڑے رکوع کیا کر، تھوڑے سجدے کیا کر۔ ابھی بھی آپ نہیں بولے، میں بات بدل لیتا ہوں۔ نہج البلاغہ پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھیے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے جتنے ملائکہ خلق کیے ہیں، جو قیام میں ہیں قیامت تک قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جو تشہد میں ہیں قیامت تک تشہد میں رہیں گے۔ اچھا پہلے دن سے فرشتہ قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہے گا، اللہ اسے نہیں کہتا تھوڑا قیام کر۔ پہلے دن جب اللہ نے خلق کیا تب سے قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہے گا، اللہ اسے نہیں کہتا تھوڑا قیام کر، یعنی اس کے قیام میں کوئی کمی ہے۔ مصطفیٰ سے اللہ کہتا ہے تھوڑا قیام کر، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر، یعنی پیغمبر نے قیام کرنے کی کمی ہی نہیں چھوڑی۔ اب جسے اللہ کہہ رہا ہے نا قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام نہ کیا کر، تھوڑا قیام کیا کر۔ کتنا؟ نصفہ اب انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ اللہ کہہ رہا ہے قیام تھوڑا کر، پر اللہ زین العابدین نہیں کہتا۔
اللہ کہتا قیام تھوڑا کر، پر اللہ سید الساجدین نہیں کہتا۔ کمال یہ ہے سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، گھرانہ ہے مصطفیٰ کا۔ اچھا پوتا اس کا ہے جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، بیٹا اس کا ہے جو خنجر کے نیچے بھی سجدہ کرتا ہے، خنجر کے نیچے سجدہ کرنا۔ امام زین العابدین کو جو اہل بیت اطہار کی جو مقتل کی روایات ہیں ان میں بھی فضائل ملتا ہے۔ اگر انہیں دیکھا جائے انسانی فطرت کی نظر سے تو ان میں بھی فضائل ہے۔ خنجر کے نیچے سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے، پیشانی زخمی ہو سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور نوجوانوں آپ کے لیے ایک جملہ کہہ دوں مضمون مکمل، آپ نے رمضان میں سنا ہوگا۔ ادھر امیر المومنین کو ضرب لگی، امام حسن ذرا نہیں گھبرائے، فوراً مصلی پہ آئے، نماز مکمل کروائی۔ بہت مشکل ہے نماز پڑھنا جب باپ زخمی ہو، بہت مشکل ہے نماز کو مکمل کرنا، نماز پڑھانا، نماز پڑھنا جب باپ کے سر پر موت کھڑی نظر آ رہی ہو۔ باپ کے سر پر موت ہے، امام حسن پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسن نمازی ہے، زین العابدین نہیں۔ آپ جو زین العابدین ہے، میں کیسے بیان کروں کہ وہ کیسے زین العابدین ہے؟ جلے ہوئے خیمے ہیں، خاک ہے۔ میں پہلے عرض کر گیا کہ اسے مصائب نہ سمجھیے گا، اسے فضائل سمجھیے گا۔ جلے ہوئے خیمے ہیں، خاک ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا افضل ہے، اور کربلا کی زمین پہ سجدہ کرنا اور بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن جس نے جلے ہوئے خیموں کی خاک پر سجدہ کیا، حاطف غیبی نے آواز دی انت زین العابدین، انت سید الساجدین، کیونکہ گھر میں رہ کر مصلی پہ سجدہ کرنا آسان ہے۔ جس حالت میں تو سجدہ کر رہا ہے اس حالت میں سجدہ کرنا بڑا مشکل، یہی مصیبت ہے۔ دیکھیے میں ذرا بات کو گہرائی میں لے گیا، آپ سارے چپ کر گئے۔ ہوتا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ یہاں پر شیعہ بیٹھے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ غلہ کرنے لگا ہوں۔ کیا صرف مولا علی ہمارا امام ہے؟ کیا صرف امام حسن ہمارے امام ہیں؟ کیا صرف امام حسین ہمارے امام ہیں؟ اور اگلی بات پہ خصوصاً جو ماؤں کی گودوں سے شیعہ ہو، کیا صرف علی کی فضیلت قرآن نے بتائی ہے؟ کیا صرف حسن کی؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا صرف امام حسن کی فضیلت قرآن نے بتائی ہے؟ کیا صرف امام حسن اور امام حسین کی فضیلت نبی نے بتائی ہے؟ نہ، جیسے پہلے کی فضیلت قرآن نے بتائی ویسے ہی آخری کی بتائی، جیسے پہلے کی فضیلت نبی نے بتائی ویسے ہی آخری کی بتائی۔ پھر مجلسوں میں کیوں نہ پڑھا گیا زین العابدین کون ہے؟ پھر قرآن سے کیوں نہ پوچھا گیا سید الساجدین کون ہے؟ پھر قرآن سے کیوں نہ پوچھا گیا محمد باقر کون ہے؟ پھر قرآن سے کیوں نہ پوچھا گیا موسیٰ کاظم اور علی رضا کون ہے؟ خدا کی قسم قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے اس خاندان کے ہر فرد کا کردار۔ میں نے جو سورت دہر کی آیت مجیدہ سلیکٹ کی ہے، مجھے اس میں سے امام سجاد کا فضائل پڑھنا ہے جناب۔ سورہ مبارکہ دہر آیت کا نمبر 24، اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، حبیب اپنی امت کو بتا دے صبر کرو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ ہاں اگر آپ نے آیت کو سمجھا تو خدا کی قسم وہ بازار شام میں جو سجاد نظر آ رہا ہے نا، وہ صرف قیدی نظر نہیں آئے گا، وہ صرف مظلوم نظر نہیں آئے گا، وہ حجت خدا نظر آئے گا بازار شام میں بھی۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، حکم ہے تیرے رب کا، ان سے کہہ دے صبر کریں کہ اور وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ جی میری مجبوری ہے، بندے کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنی، قرآن تو میں نے پڑھنا ہے نا، قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ میں بخاری پڑھوں آپ روک دیں، میں اصول کافی پڑھوں تو آپ روک دیں، لیکن قرآن پڑھنے سے کوئی روکے گا تو میں تو اس کا گریبان پکڑ لوں گا جو مجھے قرآن پڑھنے سے روکے گا۔ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کا حکم ہے صبر کر، اور وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو یا گناہگار رہا ہو، مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو، یا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، مت اطاعت کرنا جو تم میں آثمًا گناہگار او کفورا۔ کافر کی اطاعت کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی مسلمان سے کہو کسی کافر کی اطاعت کر، وہ کہے گا عقل کام نہیں کرتی، میں کافر کی اطاعت کیوں کروں؟ اس کا معنی یہ اب یہاں کافورہ سے مراد موجودہ کافر نہیں،
ماضی کا کافر ہے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاشِمًا أَوْ كَفُورًا. یہ جو تم میں موجود ہے نا، ان میں جو ماضی میں کافر رہے ان کی اطاعت نہ کرنا، جو ماضی میں گناہگار رہے ان کی اطاعت نہ کرنا. ثابت اطاعت اس کی ہوگی جو ماں کی گود سے مسلمان ہو. اطاعت اس کی ہوگی جو ماں کی گود سے گناہوں سے مبرہ ہو کر آئے. پھر سورہ مبارکہ الاحزاب کی یہ پہلی آیت بھی ہے، آیت نمبر 48 بھی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اختیار کرو. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت اطاعت کرنا کافروں کی اور منافقوں کی. کافر کی اطاعت نہیں کرنی، منافق کی اطاعت نہیں کرنی، گناہگار کی اطاعت نہیں کرنی. سورۃ الانعام آیت نمبر 116 ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ. حبیب مت اطاعت کرنا اکثریت کی. بندے کہتے ہیں وہ جی وہ اتنے زیادہ ہیں تو کیا ہوگا، اکثریت میں ہیں تو کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ. کیوں؟ اَن يُضِلُّوكَ، اگر تو نے اکثریت کی پیروی کی تو وہ تجھے گمراہ کر دیں گے. عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی ثابت ہوا اکثریت نہیں دیکھنی. دیکھنا کیا ہے؟ کافر نہ رہا ہو، منافق نہ رہا ہو، گناہگار نہ رہا ہو، اس کی کرنی ہے اطاعت. اکثریت نہ دیکھنا. اکثریت اگر ان کی ہو جو کافر رہے ہو اطاعت نہ کرنا. اکثریت اگر ان کی ہے جو گناہگار رہے ہیں اطاعت نہ کرنا. اطاعت اس کی کرنا جو نہ گناہگار رہا ہو، نہ منافق رہا ہو، نہ کافر رہا ہو، چاہے ایک ہو. اس لیے نبی نے فرمایا تھا عمار ابن یاسر اگر ساری اولاد آدم ایک رستے پر ہو، اکیلا علی ایک رستے پر ہو، ساری اولاد آدم چھوڑ دینا، علی کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ آپ کو سلام. ساری اولاد آدم چھوڑ دینا، ایک علی نہ چھوڑنا. حالانکہ ادھر ہے اکثریت، ساری اولاد آدم، ادھر ہو ایک علی. اکثریت نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا. اس لیے کہ علی کافر نہیں رہا، اس لیے کہ علی گناہگار نہیں رہا، اس لیے کہ علی منافق. علی کے قریب نفاق کیسے آ سکتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں یا علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. علی کے تو محب کے قریب، علی کے محب کے قریب منافقت نہیں آتی. علی کے قریب کیسے آ جائے؟ علی کے محب کے قریب شرک نہیں آتا. جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلے شرک بھاگتا ہے. پھر جب وصی رسول اللہ پڑھتے ہیں پھر کفر بھاگتا ہے. جب خلیفت ہو بلا فصل پڑھتے ہیں پھر نفاق بھاگتا ہے. علی کی ولایت نہ شرک پاس آنے دیتی ہے، نہ کفر پاس آنے دیتی ہے، نہ نفاق پاس آنے دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے کافر کی پیروی نہیں کرنی، منافق کی پیروی نہیں کرنی. میں آیت اور پڑھ لیتا ہوں، سورہ مبارکہ یونس، سورہ یونس. اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدا. حبیب ان سے پوچھ کیا وہ بھی اتباع کے قابل ہے جو پہلے ہدایت پر نہیں تھا پھر اسے ہدایت دی گئی. میں بدر شروع کر لوں جی پھر ٹھیک. مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہو. میں اس لیے لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتا، میں امن پسند بندہ ہوں. مجھے لڑائی جھگڑا پسند ہی نہیں ہے جناب. میں نہیں چاہتا کہ مولا علی کے ہاتھ میں تلوار اور بندے مر رہے ہوں. مجھے تو قرآن پڑھنا ہے، اور میری قوم کو میرے حافظ قرآن ہونے کا فائدہ بھی تب ہے اگر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. اور صدی میں کوشش کرتا ہوں تقریباً ہر مجلس میں بتاؤں کہ میں حافظ قرآن ہوں. اس لیے کہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا. پھر دوسرا پروپیگنڈا کیا گیا جی اگر کوئی ادھر سے ادھر آ جائے، چونکہ ان کے دل میں بغض ہے کچھ معزز شخصیات کا، تو ان کے دل میں قرآن جمع نہیں رہتا. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں تم اپنے 12 حفاظ منگواؤ، میں اکیلا آ جاؤں گا. تیرے 12 میری ایک غلطی نکال دے میں مذہب چھوڑ دوں گا. میں علی کے در پہ جھکا ہوں جناب. یہ پروپیگنڈا ہے. شیعوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا. یاد ہم بھی کرتے ہیں لیکن فرق ہے ہم ختم پہ پڑھنے کے لیے یاد نہیں کرتے،
ہم زندگی سنوارنے کے لیے قرآن یاد کرتے ہیں۔ اور میرے اہل سنت دوست اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے، نہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے قرآن ہمارے پاس بھی یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، ہمارا قرآن بھی یہی ہے۔ سجی مجھے بندے نے کہا جی شیعوں کا قرآن جو ہے نا 40 گز چوڑا 60 گز لمبا۔ میں نے کہا اتنا ظلم نہ کر، پھر تو ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی موٹر سائیکل کی ضرورت پڑے گی۔ بسم اللہ ٹیکسٹائل میں جب میں کام کیا کرتا تھا میرے پاس بندہ آیا، اس نے کہا جی شیعوں کا جو قرآن ہے وہ 40 سپاروں والا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا جو سدھو پورے میں امام بار کا ہے نا تمہارا، وہاں ہے۔ میں 2-4 دن گزرے میں چلا گیا اس کے پاس، میں نے کہا مجھے لے چل وہاں جہاں 40 سپاروں والا قرآن پڑھا ہے۔ ویڈیو کیمرہ لگا، میں کیمرے کے سامنے بات ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میں قیامت والے دن آل رسول کا مجرم اگر آپ کہیں بندہ ملا، میں بندہ ملانے کے لیے تیار ہوں۔ میں چلا گیا جی اس کے پاس، میں نے کہا لے چل مجھے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جب میں اہل سنت تھا تو کہتا ہے کہ ان کا قرآن 30 سپاروں کا اور ان کا 40 سپاروں کا، جب اہل سنت تھا ان والا یاد کیا ہے، اب شیعہ ہوں، اب وہاں لے چل، وہ 10 بھی کر لوں۔ جہاں میں نے 30 کیے 10 تو تھوڑے ہیں نا، وہاں میں 10 بھی کر لوں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ادھر تراویح پڑھائی ہے، شاید ادھر بھی کبھی۔ مولوی ایک لگا ہوا ہے ہمیں تراویح کے قریب لانے کے لیے، لاہور والا، وہ مذہب اہل بیت کے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن اہل سنت دوستو ہمارے پاس بھی یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن فرق ہے آپ قرآن ان سے سمجھتے ہیں جنہوں نے اترنے کے بعد یاد کیا، ہم ان سے سمجھتے ہیں جن کے عمل کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ سوئیں تو قرآن بن جاتا ہے، یہ جاگیں تو قرآن بن جاتا ہے، یہ چلیں تو قرآن بن جاتا ہے، یہ بیٹھ جائیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ حد ہو گئی، ان کے دروازے پہ ستارہ اترے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، یہ کسی کو پتھر مارے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا مت پیروی کرنا ان کی جو گناہگار رہے ہیں۔ گناہگاری کی علامت کیا ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں بندہ بے نمازی ہو گناہگاری ہے، بندہ شراب پیتا ہو گناہگاری ہے، بندہ بد کردار ہو گناہگاری ہے، بندہ کھلم کھلا شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کرے گناہگاری ہے۔ یعنی جو نماز نہ پڑھے، اس دور کے مطابق ترجمہ، مت پیروی کرو اس کی۔ جو کھلم کھلا دین کی مخالفت کرے مت پیروی کرو اس کی۔ جو شراب پیتا ہو مت پیروی کرو اس کی، یا جو شراب پیتا رہا ہو۔ کتاب کا نام ہے جی حضرت محمد، رائٹر ہے ملک غلام علی، جماعت اسلامی والوں کی کتاب ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی وہ پہلی دعوت ذولا شیرہ، کہتے ہیں دسترخوان لگ گیا، سرید کے کٹورے، پانی کی چھاگلیں، زید بھاگ بھاگ کر پانی دے رہے تھے، علی بھاگ بھاگ کر کھانا دے رہے تھے، ختیجہ دیگوں کے ڈھکن الٹ الٹ کر دیکھ رہی تھی، ابو طالب کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور آواز دے دے کر کہتے تھے دیکھو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، دیکھو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ دسترخوان لگ گیا، علی کھلانے والے، زید پلانے والے، کس نے کھایا ہوگا ایسا کھانا زندگی میں؟ ختیجہ دیگوں کے ڈھکن الٹ الٹ کر دیکھ رہی ہیں، ابو طالب نگرانی فرما رہے ہیں۔ کہتا جب دسترخوان لگ گیا تو پھر ابو لہب بولا، اے محمد تو نسل ابراہیم کا بھی وارث ہے، تو نسل اسماعیل کا بھی وارث ہے، تو ہم بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، تو ضیافت کے اصولوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے کسی کی دعوت کیسے کی جاتی ہے۔ تیرا دسترخوان خوب ہے پر تیرے دسترخوان پر ایک چیز نظر نہیں آتی، تیرے دسترخوان پر ایک چیز کی کمی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگا محمد تیرے دسترخوان پر شراب نظر نہیں آتی، ہر چیز تیرے دسترخوان پر ہے۔ تو ملک غلام علی کہتے ہیں ایک کونے سے آواز ابھری، اپنی زبان بند کر، ابو القاسم کے ہاں ایسی خرافات کا تذکرہ بھی کہا، ابو القاسم کے ہاں ایسی خرافات کا تذکرہ بھی کہا۔ کہتے پھر حضرت زید بولے، وہ حضور کا پالا ہوا بیٹا،
हुजूर ने उसे बेटा बना के पाला। फिर हजरत ज़ैद बोले, फिर मैं कुछ शर्म कर, मोहम्मद के घर में शराब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह फरमाता मत पैरवी करना जो गुनाहगार रहा हो। और फिर जब ज़ैद ने कहा मोहम्मद के यहाँ शराब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, मलकुल अम्र कहता फिर तीसरी आवाज उभरी, वो आवाज मेरे नबी की थी। फरमाया तुम जानते हो ना कि हम शराब नहीं पीते। नहीं जी, मेरी बात अभी तक वहां तक नहीं पहुंच जाता, मैं ले जाना चाहता हूँ। पढ़े लिखे चेहरे खामोश बैठे मेरे सामने। ये नहीं फरमाया मैं शराब नहीं पीता, अगर फरमाते मैं शराब नहीं पीता फिर बात और थी। फरमाया तुम जानते हो ना, तुम जानते हो ना कि हम, नबी तो एक था, ये नबी की हम में कौन आता है? आखिर कोई तो है ना जो नबी की तरह शराब नहीं पीता था। फिर मैं तुम जानते हो ना कि हम शराब नहीं पीते। खाने का इंतजाम करवाया था अबू तालिब ने, खाना खिला रहे थे अली, निगरानी फरमा रहे थे जनाबे अबू तालिब, खाना चेक कर रही थी जनाबे खदीजतुल कुबरा। नबी ने फरमाया तुम जानते हो ना हम नहीं पीते, यानी देखने वाली भी नहीं पीती, कुर्सी पे बैठने वाला भी नहीं पीता, खाना आगे ला के रखने वाला भी नहीं पीता, यानी खदीजतुल कुबरा भी नबी के हम में शामिल, जनाबे अली भी नबी की हम में शामिल, जनाबे अबू तालिब भी नबी की हम में शामिल। अल्लाह फरमाता मत पैरवी करना उसकी जो गुनाहगार रहा हो। साबित हुआ खदीजतुल कुबरा भी गुनाहगार नहीं रही, अली भी गुनाहगार नहीं रहे, अबू तालिब भी गुनाहगार नहीं रहे। अल्लाह पैरवी का कह रहा है, तू कलमा पूछता फिरता है। तुम जानते हो ना हम शराब नहीं पीते, जितने पीते थे वो तुम में आते हैं, जो इल्म सुनने के आती हैं, जो पढ़ी लिखी बात सुनने के आते हैं। जितने शराब पीते थे वो तुम में आते हैं, जितने नहीं पीते थे वो मेरे नबी की हम में आते हैं। और जो मोहम्मद की हम में आए उसे कलमा दिखाया जाता है, उसका कलमा पूछा नहीं जाता। मुझसे बंदा पूछे जी आपने कलमा कब पढ़ा था, मेरे लिए गुस्सा करने की बात ही नहीं। मैं कहूँ मैं नस्ली मुसलमान हूँ। आपके वालिद ने कलमा कब पढ़ा था, मैं कहूँगा मेरा वालिद नस्ली मुसलमान है, और मुझे अपनी 4 और 5 पुश्तों का पता है जी ये मुसलमान थे, उनके नामों की वजह से। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ है, नाम मुसलमानों वाला है, नाम बताता है मुसलमान है। मेरे दादा का नाम जमालदीन था, नाम बताता है नाम मुसलमानों वाला है। मेरे परदादा का नाम नवाबदीन था, नाम बताता है नाम मुसलमानों वाला है। उनके वालिद का नाम फकीर हुसैन था, नाम बताता है कि वो मुसलमान थे। उनके वालिद का नाम पालिक था, नहीं पता हिंदू था, सिख था, ईसाई का नाम ही ऐसा है ना। हकीकत बात मैंने अपना शजरा सुनाया जनाब आपको, जितने नाम मुझे याद हैं ये 5 नाम तो बताते हैं कि वो मुसलमान थे। वहां तक मैं कहूंगा जी मुसलमान थे, उससे पीछे वाले का मुझे नहीं पता कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। लेकिन जितने सैयद हैं ना वो फख्र से कह सकते हैं मेरा वालिद भी मुसलमान था, उसका वालिद भी मुसलमान था, उसका वालिद भी मुसलमान था, उसका वालिद भी मुसलमान था। क्यों? क्योंकि ये शजरा मोहम्मद की हम में आता है। जितना मेरा नबी पाक था उतना ही ये सारा खानदान पाक था। इंशाअल्लाह मैं गुनाहगार की इत्तिबा नहीं करूंगा, काफिर की इत्तिबा भी नहीं करूंगा, मुनाफिक की इत्तिबा नहीं करूंगा। और फरमाया सूरह मुबारक कलम, अल्लाह फरमाता है फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, हबीब इनसे कह दे किसी झूठे की पैरवी नहीं करनी, काफिर की पैरवी नहीं करनी, मुनाफिक की पैरवी नहीं करनी, गुनाहगार की पैरवी नहीं करनी, झूठे की पैरवी नहीं करनी। फिर एक आयत छोड़ के अगली आयत में सारी आयतें पढ़ूंगा, बात तवील हो जाएगी। फरमाया फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, झूठों की पैरवी नहीं करनी। फिर आगे फरमाया वला तुतिउ कुल्ल हल्लाफिन महीन, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला और जलील, इन दोनों की पैरवी नहीं करनी। बहुत ज्यादा कसमें खाने वाले की पैरवी नहीं करनी, जलील की पैरवी नहीं करनी। अब जिस तरह आप खामोश हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मुझे खामोशी से इशारा करके गुजर जाना है। आप गिन ले किन की पैरवी नहीं करनी, ताकि मैं आयतें पढ़ के नतीजा दूं। काफिर की पैरवी, जो पहले काफिर रहा उसकी पैरवी
نہیں کرنی، جو پہلے گناہگار رہا ہو اس کی پیروی نہیں کرنی، جو منافق رہا ہو اس کی پیروی نہیں کرنی، جو جھوٹا ہو اس کی پیروی نہیں کرنی، جو بہت زیادہ قسمیں کھائے اس کی پیروی نہیں کرنی، ذلیل کی پیروی نہیں کرنی۔ اب جو صادق ہوگا اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سچا ہو اسے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھانی پڑتی۔ اچھا جو جھوٹ بولتا ہو وہ ہمارے معاشرے میں ذلیل ہے، جو سچ بولتا ہو وہ صاحب عزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے کی پیروی نہیں کرنی، ذلیل کی پیروی نہیں کرنی، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی نہیں کرنی، جو قسمیں کھائے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اب کوئی ڈھونڈ ایسا جو خود قسم نہ کھائے، اللہ قسم کھائے تو اس کی قسم کھائے۔ حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم، حبیب مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ بندے کہیں گے یہ تو نبی کی بات ہے، کوئی یار ڈھونڈ کوئی ایسا جس کے گھر میں کوئی واقعہ ہو، اللہ قسم کھائے۔ چلو گھر کے اندر کی بات ہو، بندوں کو نہ پتہ چلے گا، ڈھونڈ کوئی ایسا جس کے دروازے پہ واقعہ ہو، اللہ قسم کھائے۔ تجھے نہ ملے تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، سورۃ الواقعہ۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب زمین پر اترتے ہیں۔ لطف تو اسے آئے گا نا جسے پتا ہو کس کی شادی پہ ستارہ اترا تھا اور کس کے دروازے پہ ستارہ اترا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے ستارے، قسم ہے ستارے کی جب زمین پر اترتے ہیں۔ یا اللہ کس کی پیروی کروں؟ اور میں ان کی جن کی میں قسمیں کھاتا ہوں، جن سے نسبت رکھنے والے چیزوں کی میں قسمیں کھاتا ہوں۔ یا اللہ جھوٹے کی پیروی نہ کروں تو پھر کس کی پیروی کروں؟ میں سچے کی۔ یا اللہ سچا دکھا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ 5 جا رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے۔ اس بات کی دلیل ہے نبی بھی صادق ہے، علی بھی صادق ہیں، جناب سیدہ بھی صدیقہ ہیں، حسن اور حسین بھی صدیق ہیں۔ یہ ہیں سچے، پیروی کرنی ہے سچوں کی۔ نبی کی پیروی کرو، علی کی پیروی کرو، حسن کی پیروی کرو، حسین کی پیروی کرو۔ قابل عزت کی پیروی کرنی ہے، ذلیل کی پیروی نہیں کرنی۔ یا اللہ بتا کوئی ایسا قابل عزت خاندان جن کی میں پیروی کروں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیروی ان کی کرو جنہیں میں نے پاک کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ خشنودی پاک سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ وہ خاندان ہے جو صداقت کے معیار سے بھی بلند ہے، بلکہ یہ کہوں جو صداقت کا معیار بناتا ہے، جن کی سیرت کو دیکھ کر صداقت کا معیار سمجھ میں آتا ہے۔ پر میں ذلیل کی پیروی نہ کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے صاحبان عزت ہو جاتے ہیں۔ ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کی اور کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی پیروی کر کے وہ صاحب عزت بنے۔ ان کی پیروی کرو، یہ سچے ہیں، ان کی پیروی کرو، یہ زندگی میں کبھی کافر نہیں رہے۔ ان کی پیروی کرو، یہ زندگی میں کبھی گناہگار نہیں رہے۔ ان کی پیروی کرو۔ کن کی؟ یہ جو 5 میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، اللہ نے لفظ ابناءنا استعمال کیا۔ ابناءنا کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ ہر زبان ایک کو واحد، 2 کو جمع کہتی ہے، عربی 2 کو تثنیہ، 3 کو جمع کہتی ہے۔ ابناءنا کتنے ہونے چاہیے؟ 3۔ نبی کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹوں کی جگہ پہ 2 ہون۔ آیت میں گنجائش ہے، آیت کہہ رہی کم سے کم 3 لے کے، نبی 2 لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر حدیث قصہ پڑھیے، حدیث قصہ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ ہے، وہ ابوہا واحد کا صیغہ ہے، اس کا بابا ہے، وہ بعلوہا واحد کا صیغہ ہے، اس کا شوہر، وہ بنوہا جمع کا صیغہ ہے۔ بیٹے 2 ہیں، صیغہ جمع کا صیغہ کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ میں نے سوال کیا تھا آغا نسیم عباس رضوی اللہ مقامہ سے کہ اللہ صیغہ ہے جمع کا، بیٹے ہیں 2۔ آقا صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آقا صاحب فرماتے ہیں کہ تو اور میں
ان دو کو دیکھ رہے ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، اللہ ان 9 کو بھی دیکھ رہا ہے جو حسین کی پشت میں موجود ہے۔ اللہ ان 9 کو بھی دیکھ رہا ہے جو حسین علیہ السلام کی پشت میں۔ یہ جو آیت میں لفظ ابناءنا ہے، سید الساجدین بھی اس میں شامل ہے، امام باقر بھی اس میں شامل ہے، یعنی سارے ائمہ طاہرین اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ جو علم رسول خدا کا ہے وہی علم زین العبا کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران۔ اور فرمایا کہ میرے نزدیک نوح کی مثال آدم جیسی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پھر نسل انسانی آگے چلی، اور جس امام سے آج کی مجلس منسوب ہے اس سے آدم سادات کہا جاتا ہے، سادات کا آدم۔ اور دیکھیے اگر یہ امام نہ ہوتے ہمیں دعا مانگنی کون سکھاتا؟ کون سکھاتا؟ بندہ آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس، مولا دعا مانگنے کا طریقہ سکھا، یہ دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے تو نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ مولا پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ مولا سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ سے لے کے وَلَضَّالِينَ تک ساری پڑھی ہے مولا، ہر نماز میں پڑھتا ہوں، اس میں دعا کا تذکرہ کہاں آ گیا؟ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ مولا فرماتے پڑھ، انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پڑھنے لگا، مولا فرماتے رک، یہاں تک کیا ہے؟ مولا اللہ کی حمد۔ فرمایا اب آگے پڑھ، وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ فرمایا اللہ بتا نہیں رہا جب مجھ سے مانگنا ہو پہلے میری تعریف کرو پھر مجھ سے مانگو؟ اتنی باریکی سے شریعت مصطفیٰ کون سمجھائے گا؟ فرمایا یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب مجھ سے دعا مانگنی ہو پہلے میری تعریف کرو پھر مجھ سے دعا مانگو۔ کون سمجھے زین العابدین کیا؟ 2 کتابیں آل محمد سے منسوب ہیں، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ۔ سنی شیعہ علماء نے صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد کا نام دیا، آل محمد کی زبور ہے۔ اور میرے مولا کی سخاوت، میرے مولا کے علم و حلم کا یہ معاملہ ہے۔ مولا کا ایک ماننے والا تھا، مجھے صرف ایک واقعہ پڑھنا ہے تاکہ ذہن مل جائے۔ ماننے والا ہر سال حج کے لیے آتا ہے، تحفے تحائف لے آتا ہے۔ بیوی جو تھی اس کے دل میں ذرا کدورت تھی۔ میں انتہائی محتاط لفظ استعمال کروں گا اس بیوی کے لیے، کیونکہ جب میں نتیجہ دوں گا پھر آپ سمجھ جائیں گے میں نے محتاط لفظ کیوں استعمال کیے۔ اور یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی ہم تو ان کے نوکروں کی بیویوں کا احترام کرتے ہیں، وہ تو نبی کی بیوی ہیں، وہ تو ہماری مائیں ہیں۔ تو وہ ہر سال تحفے تحائف لے کے آتا تھا، حج کرتا تھا، واپسی پہ تحفے مولا کو دے کے چلا جاتا تھا۔ بیوی اس کے کہنے لگی ہر سال تو دے کے آتا ہے، کبھی تیرے امام نے تجھے کچھ دیا؟ تو کہنے لگا ایسی بات نہ کر، وہ حجت خدا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے، ان کے متعلق ایسی بات نہیں سوچتے، کائنات کے سردار ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے وارث ہیں، جو چاہے فرمائے۔ ہر سال بیوی تانے دیتی تھی۔ اب جو گیا پہنچا، اس خاندان کی کریمی دیکھیے۔ مولا فرماتے ہیں کھانا آ گیا، مولا ہاتھ دھونے لگے۔ اس نے کہا جی میں ہاتھ دھلا دوں؟ مولا فرماتے ہیں آجا۔ تشت ایک تھال رکھا گیا، جہاں مولا کھڑے ہوئے تھے نا، مولا کی پشت کی طرف چراغ تھا، پیچھے یوں۔ اچھا چراغ روشنی کا منبع پیچھے ہو تو آگے روشنی نہیں ہوتی، سایہ آگے آ جاتا ہے۔ تو رات کا وقت تھا، مولا جھکے یوں، پانی اس نے ہاتھوں پہ ڈالا۔ مولا نے یوں ایک بار جب اس نے چلو میں پانی ڈالا، یوں ہاتھ کر کے وہ پانی جو تھا وہ تھال میں پھینکا۔ فرمایا دیکھ کیا؟ اس نے مولا پانی ہوگا؟ فرمایا نہیں دیکھ۔ دیکھا تو اس میں جواہرات تھے۔ فرمایا اٹھا لے، اٹھا لیے، اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ مولا نے فرمایا پھر پانی ڈالا، اس نے پھر پانی ڈالا۔ اب جو پھر مختلف قسم کے موتی تھے۔ فرمایا اٹھا لے، اٹھا لیا، پھر تیسری بار پانی ڈالا، اب سرخ یاقوت تھے۔ اٹھا لے، اٹھا لے۔ جب کھانا کھا لیا جانے لگا نا، مولا فرماتے ہیں جب جانے لگا، مولا فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہنا یہ میرے مولا نے دیے ہیں، وہ جو تجھے روز تانے دیتی ہے نا، اپنی بیوی سے کہنا یہ میرے مولا نے دیے ہیں۔ چل پڑا، گھر آیا، یوں وہ جو جس میں تھیلے میں سارا جواہرات تھے یوں پھینکا بیوی کے سامنے۔ ضعیف الیقین یہ لے، سن لیا تھا اس نے جب تو یہاں کہہ رہی تھی۔ افسوس ہے ان بندوں پر جو شیعہ بھی کہلواتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ جی وہ کیسے سن لیتے ہیں۔
وہ اللہ کے کان ہیں، اللہ کے کان فاصلے کے محتاج نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک۔ یہ میرے موضوع جو تخلا کر رہی تھی، یہ دیکھیے میرے مولا نے دیے۔ اس نے کہا یہ اتنے قیمتی جواہرات تیرے مولا کے پاس تھے؟ کہنے لگا اپنی عقل کا علاج کروا، یہ اس کے پاس تھے نہیں، یہ اس کے ہاتھوں کی میل ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کہا تھا دولت ہاتھوں کی میل ہے، تیرے میرے ہاتھوں کی میل نہیں، دولت زین العابدین کے ہاتھوں کی میل ہے۔ کہنے لگی اب جب اگلے سال جائے تو مجھے بھی لے جا۔ صبر کے لیے نکل پڑے۔ مدینے سے ایک منزل پیچھے تھے، قیام کیا، اس کی بیوی وہاں مر گئی۔ بیوی کو وہاں چھوڑا، سوچا مدینہ قریب ہے، مدینے جاتا ہوں، غسل کفن کا سامان لاتا ہوں، مولا سے کہوں گا مولا جنازہ پڑھا دیں گے۔ آیا، مولا کے دروازے پہ دستک دی۔ آقا جب باہر نکلے دیکھ فرمایا چلے دو تھے، پہنچا اکیلا ہے۔ میری خطیبانہ غلطی نا، میں نے زور نہیں لگایا تو آپ نے بھی توجہ نہیں فرمائی۔ چلے تو تم دو تھے، پہنچا ایک ہے، مولا وہ وہاں مر گئی۔ مولا فرماتے واپس جا، زندہ ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا ہمارے ظاہر کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ خدا کی قسم میری دل سے دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے۔ مولا فرماتے ہیں جب زائر امام حسین زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ 1000 فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ مقرر کر دے۔ جب ارادہ کرے تب وہ 1000 فرشتہ آ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پھر وہ سفر کرے، جائے، زیارت کرے، واپس آئے۔ فرماتے ہیں جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو پھر وہ فرشتہ واپس جاتا ہے۔ چونکہ میں نے یہ روایت پڑھی ہوئی تھی، میں زیارات پہ گیا، میں بڑا خوش تھا، 1000 فرشتہ میرے ساتھ ساتھ ہے، 1000 فرشتہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ جب میں سے گھر واپس آیا نا تو میں جب دروازے میں داخل ہونے لگا، میں نے دہلیز میں کھڑے ہو کے پیچھے مڑ کے کہا تھا تمہارا شکریہ، تمہارا شکریہ، کیونکہ مجھے یقین ہے میرے مولا نے جو کہا تو آتے ہیں نا پھر۔ تو مولا فرماتے چلے تم دو تھے، پہنچا ایک ہے، مولا مر گئی، مولا فرماتے جا واپس جا، مولا جنازہ پڑھا دے، مولا فرماتے جا واپس جا، زندہ ہے۔ اب جو واپس آیا بیوی اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، خاموش، بلاتا ہے بولتی نہیں۔ چل پڑے، دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آقا باہر آئے۔ جیسے ہی آقا باہر آئے اس کی بیوی فوراً چیخ اٹھی، یہی تھا، یہی تھا، یہی تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ یہی تھا۔ بلاتا آیا تو بولتی نہیں تھی، چپ تھی، اب کہتی ہے یہی تھا۔ اس کی بیوی کہتی فرشتے آئے میری روح قبض کر کے لے کے جانے لگے، اچانک پیچھے سے آواز آئی چھوڑ دو، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہی کھڑا ہوا تھا، یہی ہے جس نے مجھے زندگی لے کے دی۔ پھر دوبارہ زندگی گزاری۔ اللہ نے کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں دے رکھا۔ میں تقریباً 6-7 سال سے یہ روایت میرے مطالعہ میں ہے، منبر میں پہلی بار کر رہا ہوں۔ جو مومن یہ کہتا ہے مجلس میں آتا ہوں میری آنکھ میں آنسو نہیں آتا، اس کے لیے خصوصی بات۔ اللہ نے کائنات کا ہر نظام کسی نہ کسی معصوم کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے۔ کائنات کا ہر نظام، کسی معصوم کو رزق کی ڈیوٹی دی ہے، کسی کو اولاد کی۔ کائنات کا ہر نظام کسی نہ کسی معصوم کے حوالے ہے۔ یہ جو آنسوؤں کا سلسلہ ہے یہ زین العبا کے حوالے ہے۔ جو مومن کہتا ہے مجلس میں جاتا ہوں رونا چاہتا ہوں، بے بسی ہے، آنکھ میں آنسو نہیں آتا، میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جب نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے مصلی پر اسی طرح تشہد کی حالت میں بیٹھے ہو، گردن کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، 100 مرتبہ ذہن میں تصور امام سجاد کا کر کے 100 مرتبہ یا حسین پڑھنا، یا حسین۔ یہ میرا آزمایا ہوا۔ اللہ آنسوؤں کی خیرات دے اور یہ میں نے بتا اس لیے دیا کہ ان آنسوؤں کی قیمت قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں رونے کی جو، ہمارے آنسوؤں کی جو قیمت ہے اس کا پتہ قیامت ہے۔ آج شہادت اس کی ہے جس کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت لے گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 2 جملے مصائب کے جو پڑھوں وہ تفصیلاً پڑھوں۔ سجی میرا یہ امام، میرا یہ مولا اتنا نفیس مزاج تھا
ایک دن امام حسین نے فرمایا سجاد کاغذ قلم لے کے خط لکھنا. کاغذ قلم آیا, امام سجاد لکھنے بیٹھے. بابا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا سید الساجدین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاغذ پر خون کے قطرے نظر آئے. کاغذ پر خون کے قطرے جب سید الشہداء نے دیکھے نا, فرمایا سجاد یہ خون کہاں سے آیا؟ قلم رکھ کے جو انگلیاں بابا کے سامنے کر کے فرمایا بابا میری انگلیاں زخمی ہو گئی. اتنا نفیس مزاج تھا سجاد. قلم اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے, انگلیاں زخمی ہو جاتی. معاف کرنا مجھے, نفیس اتنا تھا کہ قلم اٹھائے تو انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو کڑیاں اور بیڑیاں سید الساجدین کو پہنائی گئی ان کا وزن 27 من تھا. جو کڑیاں امام سجاد کی گردن میں تھی نا وہی امام باقر کی گردن میں تھی. آپ نے کبھی کسی کی گردن میں تعویذ دیکھا ہے؟ تعویذ یوں گلے میں جھولتا رہتا ہے. علماء کہتے ہیں امام باقر امام سجاد کی گردن میں تعویذ کی طرح تھی. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جناب عالیہ کی گردن میں تعویذ کی طرح تھی, کیونکہ وہ جو رسی جناب زینب کی گردن میں تھی وہی جناب سکینہ کی گردن میں تھی. علماء مقاتل کہتے ہیں پھپھی بھتیجے کی مجبوری یہ تھی, سجاد سر اٹھاتا تھا تو باقر کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی تھی. جناب عالیہ سر اٹھا کے چلتی تھی تو جناب سکینہ کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی تھی. سرائے کی ذاکر تھے کہ احمد بخش بھٹی صاحب, بھٹی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے. سرائکی کا جملہ میں کوشش کروں گا میں سمجھا لوں. بھٹی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے جڑے لے جوان ڈھیر زور لاوے, یعنی جوان اپنی قوت سے زیادہ زور لگائے, یعنی جڑے لے جوان ڈھیر زور لاوے کمر جھک ویندی, بال ڈھیر زور لاوے تے تلیاں پٹیج ویندی, یعنی پاؤں کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی ہیں. اتنا مارا مسلمانوں نے اولاد علی و بطول کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں. سجاد کی کمر جھک گئی تھی, باقر کی تلیاں زمین سے اٹھ گئی تھی. اتنا. میرے آقا گھر آئے تو ماں وضو کر رہی تھی, کھڑے دیکھتے رہے. ماں نے جب بازو دھوئے واپس پلٹے. ماں بلاتی رہی, شاید سجاد ناراض ہوا نہ پلٹے. امام حسین گھر آئے, بی بی نے بتایا مولا سجاد آیا تھا, میں وضو کر رہی تھی, یوں چپ چاپ چلا گیا. بولا سجاد ماں سے ناراض ہے؟ اتنی نوجوانوں جن کی مائیں موجود ہیں, جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. جن کی مائیں زندہ ہیں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ساری زندگی میرے مولا سجاد نے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. وجہ پوچھی گئی, مولا فرماتے ہیں اس لیے نہیں کھایا میں وہ لقمہ نہ توڑ لوں جو توڑنے کا میری ماں نے ارادہ کیا ہو, گستاخی نہ ہو جائے. یوں ماں کے جذبات کا میرے مولا نے ساری زندگی خیال رکھا. سجاد ماں سے ناراض ہے؟ فرمایا بابا ماں سے کون ناراض ہوتا. تیری اماں کہتی بلاتی رہی, آیا نہیں. فرمایا بابا اماں سے پوچھو کیا کر رہی تھی. فرمایا میں وضو کر رہی تھی, شرعی حکم ہے. فرمایا نہیں بات یہ نہیں, اماں سے پوچھو جب میں واپس پلٹا تو کون سا عضو دھو رہی تھی. بی بی فرماتی میں بازو دھو رہی تھی. جناب سید الساجدین فرماتے ہیں بابا اب آپ امام ہیں, آپ بتائیے وضو میں بازو دھونے کے بعد کون سا عمل کیا جاتا ہے؟ میں سر کا مسح کیا جاتا ہے. سجاد فرماتے میں اس لیے واپس چلا گیا, میری غیرت نے برداشت نہیں کیا میں ماں کے سر کے بال دیکھوں. اور میری ماں نے سر کا مسح کرنے کے لیے سر سے چادر ہٹانی تھی, میری غیرت نے برداشت نہیں کیا میں ماں کے سر کے بال دیکھوں. بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں واپس چلا گیا. آئیے ہاتھ جوڑ کر امام سجاد کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا ماں وضو کرتے ہوئے سر سے چادر اتارے, آپ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ جانے کیسے سجاد زندہ رہا جب کوفہ اور شام کے بازار میں کہتی تھی او مجھے چادر دے دو میں محمد کی بیٹی ہوں, او مجھے چادر دے دو میں علی کی بیٹی ہوں, او مجھے چادر دے دو میں فاطمہ زہرا کی. سمجھ نہیں آتی بندہ سجاد کا کون سا دکھ پڑے. کربلا آ گئے, بالکل میرا مولا کربلا تک بیمار نہیں, نہ کوئی بیماری نہیں. 24 سال کا کڑیل جوان. حضرت عباس اور حضرت سجاد بیٹھے اپنی اپنی تلوار تیز کر رہے تھے. 9 محرم عصر کے وقت باہر سے آواز سنی, سید الساجدین نے لشکر یزید کے 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے, کل ہم نے حسین کو قتل کر دینا.
تلوار اپنی تیز کر رہے تھے، جب کانوں پہ آواز پڑی نا کل ہم نے حسین کو قتل کرنا ہے، تلوار نکالی، سید الساجدین نے لشکر یزید پہ حملہ کر دیا۔ حسین بادشاہ کو پتہ چلا، دوڑ کے جا کے ٹیلے پر چڑھے، اپنے سر سے امامہ اتار کر یوں ہوا میں لہرایا، فرمایا سجاد تو نے کربلا میں نہیں لڑنا، تو نے شام میں لڑنا ہے۔ سجاد تو نے کربلا میں جہاد نہیں کرنا، سجاد تو نے شام میں جہاد کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، پڑھے یہ جملے شیخ جعفر طوسی نے بحر المصائب میں لکھا ہے، جب مولا نے سنا نا میں نے شام میں لڑنا ہے، سجاد نے اپنی تلوار یوں کان پہ مار کے توڑی، تلوار ٹوٹی، اس کے بعد کچھ اور ٹوٹنے کی آواز آئی، سجاد کی کمر جھک گئی۔ واپس خیمے میں آئے، امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن زوجہ تھی امام باقر کی والدہ، میں مجھے بستر بنا دے، بستر بچھایا، بستر پہ لیٹے، خون آنا شروع ہوا الٹی کی صورت میں۔ او امام حسن کو خون کی الٹیاں آئی تھی، امام حسن دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب بی بی نے دیکھا نا میرا وارث خون کی الٹیاں کر رہا ہے، دوڑ کر گئی اور میں پھوپھی زینب جلدی آ، میرے بابا کی طرح میرا وارث بھی خون کی الٹیاں کر رہا ہے۔ بی بی زینب جلدی سے امام سجاد کے خیمے میں آئی، ہاتھوں پاؤں کی تلیاں مل کے فرمایا سجاد شام میں نے جانا ہے، خون تو گل رہا۔ سجاد اگر تو مر گیا تیری پھوپھیوں کو کون لے کے جائے گا؟ سجاد تو مر گیا تیری پھوپھیوں کا محافظ کون؟ شام غریب امام سجاد فرماتے میرے سامنے مسلمانوں نے لا کے ایک گٹھڑی رکھی، فرماتے میں سمجھا شاید مسلمانوں نے لٹی ہوئی چادریں لا کے واپس دی۔ فرماتے چیخیں نکل گئی میری، جب میں نے گٹھڑی کی گریں کھولی تو اس میں رسیاں تھی۔ میں نے پوچھا مسلمانوں رسیاں کیا کرنی ہیں؟ کہنے لگے سجاد اپنی پھوپھیوں کے ہاتھ باندھ۔ سجاد رسیاں سامنے رکھ کے بیٹھے رو رہے تھے، کس پھوپھی سے کہوں تیرے ہاتھ باندھنے، کس ماں سے کہوں تیرے ہاتھ باندھنے۔ بی بی عالیہ نے قریب آ کے پوچھا سجاد کیا ہے؟ فرمایا نانے کی امت نے اجر مودت بھیجا، نانے کی امت نے رسیاں بھیجی۔ علی کی بیٹی رسیاں سامنے رکھ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ جناب فضا نے آ کے پوچھا کیا ہوا علی کی بیٹی روتی کیوں ہو؟ فرمایا امت نے بھیجی ہیں رسیاں، باندھنے ہیں ہاتھ، سوچ رہی ہوں بابا کی کس بہو سے کہوں میں نے تیرے ہاتھ باندھ، میں اپنے باپ کی بہوؤں سے کیسے کروں، اپنی بھابیوں سے کیسے کہوں میں نے تمہارے ہاتھ باندھنے، پہلے اکبر کی ماں سے کہوں، پہلے قاسم کی ماں سے کہوں۔ بی بی فضا نے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا علی کی بیٹی گھبرا نہیں، پہلے کنیز کے ہاتھ۔ بڑی مشکل رات گزاری وہ سید الساجدین نے، بڑی مشکل رات گزاری وہ زین العابدین نے۔ میرے استاد محترم جو اہل سنت تھے جن سے میں نے فاضل کیا، شاید یہ کتابوں میں نے روایت نہیں پڑھی، یہ روایت میں نے ان سے سنی ہے، وہ پڑھا کرتے تھے جب شام غریبہ آ گئی خیمے جل گئے، سیدزادیوں کے ہاتھ رسیوں میں بندھ گئے، باہر سے آواز آئی ادرک یا زین العابدین، زین العابدین ہم تیری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سید الساجدین نے فرمایا کون ہے جو میرے بابا کے قتل کے بعد میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے؟ اچانک کچھ لوگ سامنے آئے، فرمایا کون ہو؟ چہرے سے نقاب ہٹا کے فرمایا میں تیرا نانا محمد آ گیا ہوں، آدم بھی میرے ساتھ ہے، نوح بھی میرے ساتھ ہے، موسیٰ بھی میرے ساتھ ہے، سجاد تیرے حوصلے کو سلام۔ بازار آ گیا، شاہ صاحب مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے نا تو مجھے ایک جملہ بیٹھے وہاں میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب آئے نا بی بی کی قبر پر، ہر بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار کیا، اصغر کی ماں نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ اصغر کی ماں کھڑے ہوئے اونٹ سے گری، قریب آئی قبر کے، جیسے بچہ سویا ہو ماں اوپر بازو رکھتی ہے نا، یوں بی بی رباب نے سکینہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اوپر ایک بازو رکھا۔ یہ حالت تھی، دربندی فرماتے یہ حالت تھی بی بی رباب کی۔ بی بی زینب عالیہ نے فرمایا سجاد اٹھا لے ورنہ تیری ماں مر جائے۔ ماں کو اٹھایا، علی کی بیٹیاں قبر کے ارد گرد بیٹھ گئی، امام سجاد جناب سکینہ کی قبر کے سر والی طرف بیٹھ گئے۔ بی بی رباب نے کہا میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے کوئی فرمائش نہیں کی، آپ امام ہیں، امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، کچھ مانگوں تو عطا کریں گے۔ فرمایا آپ میری ماں ہیں، مانگے کیا مانگنا ہے، پر خیال کرنا اماں مدینہ نہیں، اماں شام ہے، جہاں میں سکینہ کو کفن نہیں دے سکا،
अम्मा यहाँ मैं पुफियों को चादरें नहीं दे सका। अम्मा सोच के मांगना मैं सज्जाद आज अमीर नहीं, आज सज्जाद गरीब। पर मैं सज्जाद जो मैं मांगने लगी हूँ तू दे सकता है, तू इमाम है, तेरे मौजज़े के खिलाफ नहीं। सज्जाद मैं ये नहीं कहती मैंने सकीना को साथ लेके जाना है ना, सिर्फ मुझे ये दिखा दे कब्र में भी इसके चेहरे पर तमाचों के निशान हैं या मिट गए, इसके वो जो कान जख्मी थे कानों पर जख्म हैं या मिट गए। सर की तरफ इमाम सज्जाद बैठे हुए थे, यूं मेरे मौला ने इशारा किया, उसी तरह जख्मी कानों के साथ, बिखरी हुई जुल्फों के साथ, जले हुए कुर्ते के साथ बीबी सकीना कब्र से बाहर आई। ना माँ को मिली, ना पुफियों को मिली, ना बहन कुबरा को मिली। चलती हुई इमाम सज्जाद के पास, जिन्होंने मातम करना है देखना मेरी तरफ, चलती हुई इमाम सज्जाद के पास आई। फरमाया सज्जाद अगर तेरी हाथ कड़ियाँ उतर गई हैं मुझे अपने हाथों पे बोसा दे लेने दे। इमाम फरमाते हैं हाथ कड़ियाँ पुफियों की भी उतरी हैं, मुझे क्यों कहती है? फरमाया सज्जाद तुझे याद नहीं मैं अपना पीने वाला पानी तेरी हाथ कड़ियों पे डाल के तेरी हाथ कड़ियाँ ठंडी किया करती थी। और अगर तेरी हाथ कड़ियां उतर गई हैं मुझे अपने हाथों पे बोसे दे लेने दे। सज्जाद जब मदीने जाए ना तो सुगरा से कहना अच्छी रह गई तो साथ नहीं आई, और तुझे तमाचे तो किसी ने नहीं मारे, और तेरे कुर्ते को आग तो नहीं लगी, और तेरी बालियां तो किसी ने नहीं छीनी, और तूने बाबा के कातिल की मिन्नत। इमाम सज्जाद के मुतल्लिक अल्लामा दरबंदी साहब से पूछा गया अल्लाह की कायनात में सबसे बड़ा अमीर कौन था? फरमाया इमाम सज्जाद। पूछा गया सबसे बड़ा गरीब कौन था? मैं इमाम सज्जाद। क़यामत शुगरा में अल्लामा दरबंदी ने ये जुमला लिखा। पूछा गया किबला अमीर भी सज्जाद और गरीब भी सज्जाद? फरमाया जब तक मदीने में था सज्जाद जैसा अमीर कोई नहीं था, करबला के बाद सज्जाद जैसा गरीब कोई नहीं था। पूछा गया किबला कोई मिसाल दे, कैसे गरीब? फरमाया शाम का बाजार था, शाम का वक्त था। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। शाम का बाजार था, शाम का वक्त था, शाम का कैदी था, उसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, उसके पैरों में बेड़ियाँ थी, उसके कमर में लंगर था, उसकी गर्दन में तौक था, उसके हाथ कड़ियों वाले बाजुओं पर उसकी 4 साला बहन का जनाजा था। कभी लाश उठाकर शाम के इस बाजार में जाता था, कभी लाश उठाकर शाम के उस बाजार में जाता था, रो रो के कहता था मैं कफन नहीं मांगता मुझे कब्रिस्तान का रास्ता बता दो। वो सज्जाद कफन नहीं मांगता मुझे कब्रिस्तान का रास्ता बता दो, मैंने बहन की मैयत दफन। बड़ा गरीब था मेरा मौला से। अब कैद खत्म हुई, मैं चाहता हूं मैं तरतीब से शहादत तक आ जाऊं। कैद खत्म हुई, आगे पुफी मुबारक हो। फिर मैं सज्जाद तू मुबारक दे रहा है, क्या मेरा अकबर वापस आ गया? क्या मेरा कासिम वापस आ गया? क्या मेरा हुसैन वापस आ गया? नहीं पुफी अम्मा, जालिम कहते कैद रहा, मदीने वापस चले जाओ। बीबी ने फरमाया उससे क्या है, मैं हूँ हाकिम, मैं हूँ फातिहा, मैं कुछ शर्तें मनवाती हूँ, मानता है तो फिर जाता। खाली मकान, शोहदा के साथ, बशीर बिन जज़लम साथ। सजी जब मैंने पहली बार एक जाकिर से ये जुमला सुना मैं इंतहाई उस पर गुस्से पे बैठा था, क्योंकि वो मेरे टाइम में पढ़ रहा था और बहुत तवील पड़ गया था, मुझे बड़ा गुस्सा था उस पर। लेकिन उसने जब ये जुमला पढ़ा खुदा की कसम मुझे सारा गुस्सा भूल गया, मैं बेसाख्ता रोने लगा। सजी बड़ा दुख भरा जुमला जब फरमाया ना बशीर बिन जज़लम मुहारी, रोते रोते इमाम सज्जाद ज़मीन पर बैठे। फरमाया पुफी मैं इतना गरीब हो गया तुझे शामी मर्दों के नाम याद हो गए। पुफी तुझे शामी मर्दों के नाम याद हो गए। सज्जाद इतना गरीब, मनवा के निकली अली की बेटी वहां से, लिख के दो आज के बाद औरत जितनी भी मुजरम हो उसके सर से चादर नहीं छीनी जाएगी, औरत जितनी भी मुजरम हो उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं डाली जाएंगी। ये जो हमारी माँ बहनें के पर्दे महफूज है ना, ये अली की बेटी का एहसान। 3 महमल फटे पुराने लेकर 120 बीबियों में से 12 बीबियां लेकर 84 बच्चों में से 9 बच्चे वापस लेके सज्जाद मदीने की तरफ निकलने लगे। वो फिर 2 रास्ते जाते हैं, कहाँ से जाना? फरमाया पहले करबला 2 रास्ते जाते हैं, एक वो रास्ता जो सीधा है, दूसरा वो रास्ता जिस रास्ते से हमें लेके आए थे।
فرمایا اس رستے سے چل جس رستے پہ سکینہ کی قبر ہے. سکینہ کی قبر پر میں آدھا واقعہ پڑھ گیا تھا جو میں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن بات پھر سامنے آ گئی ہے. جب جناب سکینہ قبر سے باہر نکلی نا، فرمایا مجھے ہاتھوں پہ بوسے دینے دے. فرمایا سکینہ میں حالات کا غریب ہوں، ذات کا علی ہوں، آ میرے ساتھ، میں تجھے کربلا لے جاؤں، میں تجھے نجف لے جاؤں، میں تجھے مدینے لے جاؤں. فرمایا نا سجاد، بابا کی فتح کا نشان تھا علی اصغر، بابا نے اپنے پاس لایا ہے، میں تیری فتح کا نشان بن کے قیامت تک شام میں رہوں، مجھے یہی رہنے دے. سکینہ کچھ مانگ. فرمایا 2 باتیں اگر بہن کی مانگ لے اللہ تیرے باقر کی زندگی دراز کرے. کون سی؟ فرمایا اصغر کا ایک کرتا میری قبر میں دفن کر، قیامت تک اصغر کا کردہ گلے سے لگا کے رکھوں گی. دوسرا فرمایا سجاد جا تو چلا جا، اللہ تجھے خیریت سے وطن لے جائے، پر میری قبر کا نشان مٹا دے، مجھے شامیوں سے بڑا ڈر لگتا. کربلا آ گئے. جب گئے تو لاشیں تھی، اب واپس آئے تو اب قبریں ہیں. جلدی سے محملوں سے اتری بیویاں، کوئی بی بی بیٹے کی قبر پر، کوئی وارث کی قبر پر، کوئی بی بی بھائی کی قبر پر. سوچو امام سجاد کہاں گئے؟ نہ امام حسین کی قبر پر، نہ علی اکبر کی قبر پر، نہ کسی اور کی قبر پر. چلتے چلتے حضرت عباس کی قبر کے پاس آ کے بیٹھے. فرمایا چچا قبر سے باہر آ، چچا کربلا میں بازو کٹوا کے مرنا بڑا آسان ہے، چچا پھپھیوں کے ساتھ بازار جانا بڑا مشکل. چچا باہر آ کے دیکھ میرا جگر پھٹ گیا، چچا مجھے شام کھا گئی، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری زلفیں سفید ہو گئی، چچا میں بوڑھا ہو گیا، چچا ماں شرابیوں کے مجمع سے گزری، چچا پھپھی بازاروں میں سے، چچا کربلا میں قتل ہونا بڑا آسان ہے، شام جانا بڑا مشکل ہے، چچا مجھے شام کھا گئی. مدینے آ گئے. ایک دن ایک صحابی نے آگے کہا مولا یوں روتے ہیں آپ، مولا باہر نکلا کریں، مولا دریا کے کنارے پہ جایا کریں، مولا طبیعت بحال ہو جائے گی. فرمایا جب میں پانی دیکھتا ہوں مجھے بابا کا خشک گلا یاد ہے. مولا بازار جائیں، بازار میں لوگوں کو دیکھیں گے آپ کے درد کی شدت کچھ کم ہو جائے گی. فرمایا جب میں بازار میں رش دیکھتا ہوں مجھے شام کے بازار بڑے یاد آتے. مدینے کے قصاب جانور اگر ذبح کرتے تھے اور امام سجاد کو دیکھتے تھے تو اپنے ذبیحوں پر کپڑا ڈال لیتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے. ایک دن یوں امام سجاد نکلے، قصاب کو پتہ ہی نہ چلا اس نے جانور ذبح کیا تھا. اوپر سے امام سجاد پہنچ گئے، دیکھا ذبح کیا ہوا جانور کش کر کے زمین پہ گر گئے. انہوں نے ہاتھوں پاؤں کی تلیاں ملی. قصاب قریب آیا، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نہیں. چھری چھپا لیتے تھے جی قصاب. امام سجاد کو دیکھ کے لوگ چھریاں چھپا لیتے تھے. اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا مولا اگر آپ حکم کریں یہ میں کام چھوڑ دوں؟ فرمایا نہ، تیرے بچوں کا رزق ہے، پر مجھے یہ بتا تجھے جانور ذبح کرنے کی شرائط یاد ہے؟ جی مولا آپ کے نانا نبی کی بتائی ہوئی ہیں مجھے یاد ہے. مولا فرماتے سنا. اس نے کہا پہلی بات یہ چھری تیز ہو، دوسری بات جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرنا، کسی جانور کا بچہ اس کے سامنے ذبح نہیں کرنا، چھری تیز اسے زیادہ تڑپنے نہیں دینا، اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لینا. سید الساجدین پھر غش کر گئے، ہاتھوں پاؤں کی تلیاں ملی، ہوش آئی. اس نے کہا مولا اب کیا ہوا؟ فرمایا جانور کے لیے اتنی شرائط، اور جس نے شرائط بتائی فرمایا میرے بابا کا گلا خشک تھا، میری پھپھی بھی دیکھ رہی تھی، میری بہن بھی دیکھ رہی تھی، اور میرا بابا کہتا تھا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، مجھے بہنیں مدینے پہنچا لینے دو، میری بیٹیاں مدینے پہنچا. فرمایا میرے بابا کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا، زہر دیا گیا اسے جس کے جگر کو شام کھا گئی تھی. جابر بن یزید جعفی ایک صحابی ہے امام باقر علیہ السلام کا، یہ کہتا میں ساتھ موجود تھا جب امام باقر امام سجاد کو غسل دے رہے. آج میری تحقیق کے مطابق آج 3 جنازے ہیں جی آل رسول کے گھر میں، جناب فضہ کا، جناب رباب کا، اصغر کی ماں کی بھی شہادت. کچھ علماء نے لکھا ہے 27، لیکن زیادہ علماء نے لکھا 25. 3 جنازے بطول کے گھر سے نکلتے ہیں 25 محرم. جابر بن یزید جوفی کہتا ہے میں ساتھ تھا امام باقر کے جب امام باقر امام سجاد کو غسل دے رہے تھے. کہتے میں نے پانی پکڑایا، بڑی دیر لگی،
امام باقر کے رونے کی آوازیں آئیں. کہتے ہیں میں نے کہا مولا اتنا کیوں روئے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا جابر میں نے جب بابا کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا ہاتھ کڑیوں کے نشان آج تک موجود. خدا جانے ظالموں نے سجاد کو کتنا مارا. امام سجاد علیہ السلام اپنی ساری اولاد امام باقر کے حوالے کی. ایک چھوٹی بیٹی تھی امام سجاد علیہ السلام کی. فرمایا باقر بیٹا بہن کا خیال رکھنا. بیٹے کے حوالے اولاد کی, بیٹیوں کو بیٹے کے حوالے کیا. غسل و کفن بھی ہوا, جنازہ بھی اٹھایا گیا. لیکن ہائے وہ کربلا کا غریب جس کی بہنیں کھڑی دیکھتی رہیں, جس کی بیٹیاں کھڑی روتی رہیں اور وہ سجدے میں ذبح ہوتا رہا. عزادار امام سجاد کو غسل و کفن دیا گیا. جنازہ اٹھا کے امام باقر لے کے آئے جنت البقیع میں. قبر تیار کی ہوئی تھی. امام سجاد کا جنازہ امام باقر نے قبر میں اتارا. قبر بند کرنے کا ارادہ کیا. آنکھوں سے خون جاری ہوا. امام سجاد کا کفن خون سے رنگین ہو گیا. امام باقر قبر میں اترے, چہرے سے کفن ہٹا کے فرمایا بابا دنیا سے جا رہا ہے, اب تو خون رونا چھوڑ دے. فرمایا باقر میں اپنے بابا کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکا, اور میں اتنا نہیں رو سکا جتنا حسین کو رونا چاہیے تھا. ماتم حسین.